نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما روشی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے دن جمعہ کا دن ہے اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ فرعون اصل مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا یہ لقب ہوتا تھا، اور جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس کا نام ولید بن مصعب تھا۔ باقی بھی نام آتے ہیں لیکن اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس کا نام ولید بن مصعب تھا اور فرعون اس کا لقب تھا۔ اس کے زمانے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو ہیں ان کا نام حضرت آسیہ نے رکھا تھا۔ جب ایک صندوق ان کے نہر میں آئی، جو فرعون کی ایک نہر تھی، تو اس کو صندوق کو جب حضرت آسیہ نے پکڑا اور اس کو کھولا تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کے آسیہ نے سب سے پہلے زیارت کی، تو اس لیے آپ کا نام انہوں نے رکھا موسیٰ۔ مو کہتے ہیں عربی میں پانی کو، اور سا کا ترجمہ ہے لکڑی یا درخت۔ چونکہ وہ صندوق لکڑی کا بنا ہوا تھا اور وہ پانی میں تیر رہا تھا، اس لیے حضرت آسیہ نے ان کا نام رکھا ہے موسیٰ، اور آپ کا لقب ہے کلیم اللہ۔ یہ فرعون کے زمانے میں یہ پیدا ہوئے، اور فرعون جو تھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ۔ فرعون ایک قبطی قبیلے میں سے تھا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا اور خدائی دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ جب اقتدار ملا تو اس نے حامان جو اس کا وزیر تھا اس سے مشورہ کر کے تو خدائی دعویٰ کیا اور لوگوں کو کہتا تھا میرے سامنے سجدہ کرو، اور خدا کہلواتا تھا۔ اس زمانے میں کاہنوں نے اس کو کہا کہ ان دنوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر جب جوان ہو جائیں گے تو اس کے بعد تمہارا تختہ الٹ دیں گے وہ۔ اس لیے اس نے حکم دے دیا کہ ماؤں کے گودوں میں بچوں کو ذبح کر دو، جو بچے پیدا ہوں ان کو ماؤں کے گودوں میں ذبح کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ فرمایا یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں فرعونیوں سے
جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب، یعنی ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو۔ اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو تلاش کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر گئے اور جا کے ان کی امی سے پوچھا کہ آج کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے، تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ جب وہ تلاش کرنے کے لیے آئے تو اپنی بیٹی کو، جن کا نام مریم تھا، مائی صاحبہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دو، تاکہ میرے سامنے وہ تلاشی کرنے والے جب تلاش کریں تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں گے تو میرے سامنے ذبح کریں گے، میں برداشت نہیں کروں گی، لہٰذا ان کو تنور میں ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنور میں ڈالا گیا۔ وہ تلاش کرنے والے تلاشی کرتے رہے لیکن کوئی بیٹا گھر میں نہ ملا، وہ واپس چلے گئے۔ تو حضرت مائی صاحبہ نے اپنی بیٹی کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو حضرت موسیٰ کو دیکھو۔ جب وہ قریب گئیں تو دیکھا جو حضرت وہ آگ جو تھی وہ گلزار بن گئی، وہ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ تنور میں کھیل رہے ہیں۔ تو حضرت مریم آپ کی جو بہن تھے انہوں نے نکالا، اور ذرا بھی کوئی ضرر یہ پہلا یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کا کہ جلتے ہوئے تنور میں ڈالا گیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، انہوں نے اس آگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلایا نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چونکہ وہ تلاش کرتے رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا۔ اس وحی کے معنی ہے الہام، کہ آپ بے خطر ان کو دودھ پلاتی رہو اور جب اندیشہ لائق ہو تو انہیں دریا میں ڈال دو اور خوف زدہ نہ ہو، یقیناً ہم ان کو لٹا دیں گے ایسے تیری طرف، اور ہم بنانے والے ہیں اسے رسولوں میں سے۔ یعنی یہ بیٹا جو ہے وہ نبی ہے، رسول ہے، ہم آپ کے گود میں واپس لٹائیں گے۔ اگر ذرا بھی ڈر ہوا تو صندوق بنوا لے اور صندوق میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ڈال کے دریا میں اللہ کے حوالے کر دیں۔ اب دوسری آیت سنیں، فرمائے اذا اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو اللہ والقیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا یہ کہ رکھ دو اس معصوم بچے کو صندوق میں، پھر ڈال دو وہ صندوق دریا میں، دریا اسے ساحل پر پھر پکڑے گا اسے وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، یعنی فرعون۔ میں نے اس کے دل میں محبت ڈالوں گا چاہے جو بھی اس کے دیکھے گا فریفتہ ہو جائے گا اور آپ کی پرورش کی جائے گی میرے کرم سے۔ یعنی جس کی وہ فرعون تلاش کر رہے جس بچے کی، اور اس بچے کے بس ہزاروں بچے ماؤں کے گودوں میں ذبح کیے، وہ اس کو صندوق کو پکڑ لے گا۔ اور جس بڑھئی نے صندوق بنایا، صندوق بنا کے
حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے تیاری کر رہا تھا، تو اس نے چند مرتبہ وہ اٹھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی خبر دوں کہ یہی وہی بچہ ہے جس کے عوض ہزاروں بچوں کو ذبح کیا گیا ہے، لہٰذا میں خبر جب دوں گا تو مجھے انعام ملے گا۔ پہلی مرتبہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے جب اٹھا تو اندھا ہو گیا، پھر اس نے توبہ کی، اور دوسری مرتبہ جب اٹھا تو زمین نے پکڑ لیا، پھر اس نے توبہ کی، تیسری مرتبہ جب اٹھا تو قوت گویائی ختم ہو گئی، یعنی گنگا ہو گیا، بات اشارے کرتا تھا۔ پھر اس نے صحیح توبہ کی کہ اب میں یہ راز فاش نہیں کروں گا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا گیا۔ اور حضرت مریم جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بہن تھی، اس کو ماں نے کہا کہ آپ ایسا کرو، یہ دریا کے حوالے کر دو۔ صندوق دریا میں ڈالا گیا، اور اس دریا میں جو ڈالا گیا وہ صندوق کو حضرت مریم دیکھتی رہی، کیونکہ ماں نے نصیحت کی تھی کہ دیکھتے نا صندوق کدھر جائے گی۔ وہ صندوق کو دیکھتی رہی، اور صندوق نے کو دیکھا کہ صندوق جو ہے یہ دریا سے ایک نہر نکلتی تھی جس کا نام تھا یمن الشمس، وہ فرعون کی نہر تھی، فرعون کے باغ میں جاتی تھی، اور وہ یمن الشمس جو نہر ہے اس کی طرف وہ صندوق چل پڑا۔ صندوق جب چل پڑا تو وہ پریشان ہو کے حضرت مریم واپس آ گئی، پریشان ہو گئی کہ یہ تو فرعون کی جو باغ کی نہر ہے، اور فرعون اور آسیہ اس باغ میں اسی صندوق کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ فرعون کی ایک ہی بیٹی تھی جو دوسری بیوی سے حضرت آسیہ سے نہیں تھی، دوسری بیوی سے تھی، اور وہ بچی بچپن سے بیمار تھی، پورے بدن پر کوڑ تھا اس کا، اور وہ بچپن سے بیمار تھی، لاعلاج مریضہ تھی۔ تو قانون نے کہا تمہاری ایک دن فلاں دن ہوگا، اور تمہاری جو ایک نہر ہے جس میں وہ نہر تمہارے باغ سے گزر رہی ہے، اس کے کنارے انتظار کرنا، ایک صندوق آئے گا، جب صندوق کھولو گے کہ بچہ پاؤ گے، اس بچے کا لعاب دہن میں اپنی بیٹی کو لگانا، وہ تندرست ہو جائے گی، اس کا یہ علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسا سبب فرماتا ہے۔ حضرت آسیہ جو بڑی مومنہ تھی، اور فرعون جو بڑا کافر تھا اور خدا کے وعدہ تھا، وہ دونوں صندوق کے انتظار کر رہے تھے۔ جب صندوق قریب آیا تو حضرت آسیہ نے خوش نصیب حضرت آسیہ نے اس کو کھولا تو دیکھا واقعی ایک بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، وہ دیکھ کے ان پر فریفتہ ہو گئی۔ اور فرعون بڑا شاطر تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسے غور سے دیکھا کہ یہ میرا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دشمن کے گھر میں میری پرورش کرانا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کے لیے وہ بڑا شاطر تھا، کہنے لگا آسیہ یہ بچہ وہی ہے جس کے عوض میں نے ہزاروں بچوں کو ماؤں کی گودوں میں ذبح کرایا۔ تو حضرت آسیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت آسیہ نے ارشاد فرمایا وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک۔ حضرت آسیہ نے ارشاد فرمایا فرعون کو یہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، تم بھی دیکھو گے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے گی، میں بھی دیکھوں گی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے گی۔ کیونکہ حضرت آسیہ پہچان گئی تھی، مومنہ تھی۔ اور پھر دوبارہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا یہ بچہ میری تیری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید ہم نفع دے اور ہم اسے فرزند بنا لیں، متبنہ بیٹا، ہمارے گھر بیٹا نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت آسیہ مومنہ تھی، دیکھو اتنے بڑے کافر کے گھر
اتنی بڑی مومنہ پارسا عورت ان کے گھر اس کے گھر تھی. حضرت آسیہ نے کیا دعا فرمائی ہے، اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مومنہ ہی اس طرح کی دعائیں کرتی ہیں. فرمایا رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. حضرت آسیہ نے اللہ کے حضور دعا کی ہے میرے رب بنا دے میرے لیے ایک گھر جنت میں اور بچا لے مجھے فرعون سے اور اس کے کافرانہ عمل سے، مجھے اسے ستم پیشہ قوم سے، یہ قوم ظلم کرنے والی، ان سے بچا. تو اتنے بڑے کافر کی بیوی اتنی بڑی مومنہ تھی جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے کا موقع ملا اور آپ کی نگرانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی. کل قیامت کے دن اس نیک عمل کے بدلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوگا، جنت میں حضور کے ہمراہ رہیں گے. تو حضرت آسیہ مومنہ تھی، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے، اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے کا موقع ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی نا، ایک صبح ایسی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد نے ستانا شروع کر دیا. کافی دن ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ دیکھا. تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہونے لگا. اپنی بیٹی کو جو مریم تھی اس کو فرعون کے محل میں بھیجا، جاؤ اپنے بھائی کو دیکھو. جب حضرت مریم ان کے محل میں گئی، فرعون کے محل میں گئی، تو فرعون پریشان تھا. فرعون سے پوچھا پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا 400 دائیاں آئی ہیں، 400 عورتیں آئی ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی ماں کا دودھ پی لیں، لیکن کسی ماں کا دودھ نہیں پیتے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. ہم نے ان تمام ماؤں کا دودھ کو موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا. اب نبی کی فراست دیکھو، ہمارے بچپن کا زمانے ہمیں نہیں تمیز ہوتی ہمیں کس کا دودھ پلایا جا رہا ہے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ شروع سے نبی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حلال و حرام کی کیسی تمیز ہے؟ یہ مائیں جتنی مائیں آئی ہیں کسی کی ماں کا دودھ نہیں پیا، ریجیکٹ کر دیا ان کو. تو اس وقت حضرت مریم جب پریشان دکھا نا فرعون کو، تو حضرت مریم نے کیا ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر کا جو اس کی پرورش کریں گے تمہاری خاطر، اور اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں گے. یعنی حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں نہ بتاؤں کہ جس کا دودھ یہ موسیٰ کلیم اللہ پی لیں گے، اور بڑی نیک ماں ہے، بڑی پارساہ ماں ہے. تو فرعون نے کہا جاؤ اپنی ماں کو بلا کے لاؤ. جب حضرت مریم اپنے گھر گئی، امی کو کہا فرعون آپ کو اپنے حل میں بلاتا ہے. فرمایا ساری زندگی میں پردے میں رہی ہوں، اس لیے میں کسی گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی جھولی میں بچائیں گے، لہٰذا میں باپردہ خاتون ہوں، میں کسی گھر جانا پسند نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، تو اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو لٹا دیا اس بچے کو اس کی ماں کی طرف تاکہ اسے دیکھ لے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈ بنے اور اس کے فراغ میں غمزدہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، بچہ تیری گود میں لٹائیں گے. اور مولانا ظفر علی خان 2 شعر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں.
یہ اس زمانے کی مائیں اس زمانے کی مائیں کتنا فرق ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ مائیں گھر کے دیواروں کی رونق، نہ یہ مائیں کے بازاروں کی رونق، وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، دی کے پاس با میدان کے غازی۔ بہرحال حضرت مریم جب واپس فرعون کے پاس گئی کہ وہ ایسی باپردہ ماں ہے، وہ کسی گھر میں جانا پسند نہیں کرتی ہے، اس لیے فرعون نے کہا ایسا کرو بچہ اٹھاؤ اور لے جاؤ، اس ماں کے حوالے کرو، دودھ پلاتی رہے، اجرت لیتی جائے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ماں کی گود میں آ کے انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا، اجرت بھی مل رہی ہے اور دودھ بھی آپ پلا رہی ہیں، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی آپ کو بچائی گئی، موسیٰ علیہ السلام کا دیدار بھی کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام 30 سال تقریباً فرعون کے گھر رہے، 30 سال ظاہری اور باطنی اصل میں تربیت حضرت عائشہ نے دی ہے جو مومنہ تھی۔ فرمایا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کافی عرصہ وہاں رہے اور جوان ہوئے، لیکن تقریباً 30 سال وہاں گزارے۔ اب 30 سال گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کو اعزاز کیا دیا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شباب کو پہنچ گئے، یعنی جوان ہو گئے، ہم نے انہیں حکم اور علم سکھایا، ہم ایسا ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں نیکوکاروں کو، یعنی حکومت کرنی بھی آپ کو طریقہ آ گیا حکومت کیسے کرنی ہے، اور علم ہی سکھا دیا، علم ظاہری علم باطنی، یہ دونوں سکھا دیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام 30 سال تک فرعون کے جب گھر رہے تو شاہی گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور بڑا قیمتی اور عمدہ لباس پہنتے تھے بھی وہ خوبصورت تھے۔ لیکن اس زمانے کے عالم میں ایک دفعہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک گلی سے گزر رہے ہیں اور ایک قبطی اور اسرائیلی دونوں آپس میں الجھ رہے ہیں، حتیٰ کہ قبطی وہ چاہتا تھا کہ میں اسرائیلی کو ماروں، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ قریب ہو گئے، فرمایا اس کا کیا قصور ہے، کیوں اس کو مارنا چاہتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی انہیں سختی کے کلمات کہے، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَذَ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار کے اس کی جان نکال دی۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دوبارہ ایک پردہ پھر دیکھا، وہ پھر ایک اسرائیلی سے الجھ رہا تھا، تو آپ سامنے ہو گئے کہنے لگے کہ ایک دوسرا میں اسرائیلی قبطی سے لڑ رہا تھا، تو آپ جب سامنے ہو تو اس اسرائیلی نے کہا جب آپ غصے میں نے کال میں منع کیا تھا اور تمہاری وجہ سے میں نے اس قبطی کو میں نے مار دیا ہے، آج پھر کسی قبطی سے تم الجھ رہے ہو۔ آپ نے جب سختی کی تو اس نے کہا کہ کل آپ نے اس کو مارا تھا، آج مجھے بھی نہ مار دیں، تو یہ راز فاش ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کیا تھا، چونکہ وہ فرعون کا باورچی تھا، خاص آدمی تھا، لہٰذا فرعون نے اب ارادہ کر لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کرنے کے بعد یہ دعا بھی فرمائی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں اپنے نفس پر زیادتی کر بیٹھا ہوں، میں نے اس قبطی کو مار دیا ہے، عمدن مارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما دی، یعنی وہ جو قبطی تھا وہ کافر تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مار دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بخشش فرما دی، مغفرت فرما دی۔ پھر فلما توجہ تلقا مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، اب یہ مشہور ہو گیا کہ قبطی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے،
لہٰذا ایک شخص جو آپ کا بڑا عقیدت مند تھا، اسرائیلی تھا، اس نے کہا کہ آپ یہاں سے ہجرت فرما جائیں، اس لیے کہ آپ کو اب فرعون ضرور شہید کر دے گا۔ تو آپ نے اس کے اطلاع پر اب مدین کی طرف توجہ فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ جو حضرت مدین علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب مدین کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کر لیا اور یہ کہا کہ امید ہے میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ اور مدین کی طرف، مدین کو کیوں آپ نے انتخاب فرمایا کہ مدین کی طرف جانا چاہیے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام مدین تھا، اس وجہ سے وہ مدین آپ کے نام سے مشہور تھا، اور آپ کے دل میں ارادہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے نام کے وہ شہر ہے، اچھے لوگ ہوں گے، لہٰذا مجھے وہاں ہجرت کرنی چاہیے۔ اور 8 دن کا سفر کیا، 8 دن اور رات آپ چلتے رہے۔ جبریل امین نے رہنمائی فرمائی اور مدین پہنچ گئے۔ فَلَمَّا وَرَدَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ اس وقت مدین کے ایک کنویں کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، لوگ اپنے بکریوں کو دودھ پانی پلا رہے تھے۔ فلما ورد مدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر میں پہنچے، فلسطین میں ہے۔ وجد علیہ امۃ من الناس، لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو دودھ پلا رہے ہیں، خود پانی پلا رہے ہیں اور خود بھی پانی پی رہے ہیں۔ من الناس یسقون، خود بھی اس کنویں کا پانی پی رہے ہیں اور اس کی بکریوں کو بھی پانی پلا رہے ہیں۔ وجد من دونہم امرأتین تذودان، پھر 2 بچیاں دیکھی جو سب سے پیچھے کھڑی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ یہ لوگ جائیں پھر نہ اپنے بکریوں کو ہم دودھ پلائیں، وہ کنارے پر کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کیا منظر دیکھا؟ قالت ما خطبکما قالتا نسقی فی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ قالتا ما خطبکما قالتا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، جب لوگ چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم نے اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلایا؟ خود پانی نہیں پیا، دور کھڑی رہی۔ تو دونوں نے کہا کہ چونکہ یہ لوگوں کا ہجوم تھا اور ہماری بکریوں کو وہ پانی پلانے نہیں دیتے تھے، اس لیے ہم دور کھڑی ہو گئی، جب یہ لوگ جائیں گے تو اپنے بکریوں کو ہم پانی پلائیں گے، اس لیے ہم دور کھڑی ہو گئی۔ لیکن انہوں نے جو اوپر کنویں پر ڈھکنا رکھا ہوا تھا اس کو ایک پوری جماعت اٹھاتی تھی، پتھر کا ایک ڈھکنا رکھا تھا، یہ ان بچوں کو معلوم کرنے کے لیے یہ بچیاں اپنی بکریوں کو دودھ نہ پلائیں، پانی نہ پلائیں اور یہ خود پانی نہ پئیں، بکریوں کا پانی نہ پلائیں، اس لیے انہوں نے ان کے لیے ڈھکنا رکھ دیا تھا پتھر کا، جس کو پوری جماعت اٹھاتی تھی۔ اور جو ڈول تھا جسے پانی نکالتے تھے اس کو کم سے کم 10 افراد کھینچ سکتے تھے، اتنا بڑا ڈول تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اٹھ کے پتھر کو اٹھایا، پتھر اٹھا کے نہ رکھ دیا اور ڈول سے پانی نکالا، ان بچیوں کو بھی پانی پلایا، ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور خود موسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد آپ ایک درخت کے سائے میں پھر لیٹ گئے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اس درخت کے نیچے لیٹ گئے تو وہ دونوں جو بچیاں تھیں وہ اپنے ابا جان کے پاس گئیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ انہوں نے یہ سارا ماجرا سنایا کہ ہم نے ایک جوان دیکھا ہے اور بڑا خوبصورت جوان ہے، اور یہ پوری جماعت اس پتھر کو اٹھا دیتی، اکیلے اس نے پتھر کو اٹھایا، اور یہ پورے 10 آدمی جو سفر اپنا ڈول میں پانی اس سے کھینچتے تھے، اس کو بھی اس نے اکیلے ڈول سے پانی نکالا، ہماری بکریوں کو پانی پلایا، ہمیں پانی پلایا، سارا ماجرا سنایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ کو کہا
صفورہ کو کہا کہ جا کے اس نوجوان کو بلا کے لاؤ، میری بارگاہ میں بلا کے لاؤ۔ جب وہاں گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ صفورہ بچی واپس آ گئی ہے، کوئی خبر لے کے آئی ہے۔ انہوں نے کیا کہا، قالت ابی یدوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ صفورہ نے کہا میرے والد گرامی آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے جو ہمیں پانی پلایا ہے، ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، اس کا اجر آپ کو دینا چاہتے ہیں، اس کا بدلہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ ما علینا الا البلاغ، اتنا کافی ہے۔